میں آپ سبوں کی سلامتی ہو میری طرف سے، میری فیملی کی طرف سے، کنگڈم آف گاڈ چرچ لینڈ فیلوشپ انٹرنیشنل منسٹری کی طرف سے آپ سب کو کرسمس کی ڈھیروں خوشیاں مبارک ہو۔ آپ سب خوش ہیں؟ زوردار تعریف ہے۔ خوش ہوں تعلیم جا رہے خداوند کے جلال کے لیے ہو جاتا ہے۔ آمین آمین۔ تعلیم کا کون مقصد یہ کہ ہم خوش ہیں، ہیپی ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر ایک اور بھی ہے کہ ہم خداوند کے نام کو جلال دیتے ہیں۔ آج ہم اس لیے کہتے ہیں اچھا، ایک کو کہہ رہا ہے بڑا دن ہے، تا کہہ رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کرسمس ڈے ہے۔ آج کیا ہے؟ آج کے دن یسوع سے پیدا بچاؤ نجات آئی۔ اور اچھا نجات آئی، میں تھوڑا سی اسی میں بات کرتا ہوں، کتنے لوگوں نے نجات پا لی ہے؟ جنہوں نے نہیں پائی وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ کتنے لوگوں نے توبہ کی ہے، بپتسمہ لیا ہے؟ جنہوں نے نہیں لیا وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ جنہوں نے نہیں لیا چھوٹے، اچھا یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ یہاں پہ کام نکلے، دوسرے چرچ میں 15-16 نکلا ہے۔ اور میں رہا ہوں کہ میرے چرچ میں اتنے لوگ نہیں ہیں۔ دعوت ان کو کل دے، میں نے کہا کہ بھائی ان کے آپ کی غلطی نہیں، اس میں غلطی میں اپنی گنتا ہوں، کیونکہ ہو سکتا ہے میں نے کلام سنانے میں کوئی غفلت کر دی ہو یا پھر بتانے میں کوئی بات غفلت کر دی ہو۔ میں اپنا پورا 100% دیتا ہوں کہ میں خدا کے گھر میں آیا ہوں تو 100% میں خدا کا کلام خالص سنا کے جاؤں کہ پھر بھی مثال ہو سکتا ہے میں نے کہا میری کوتاہی ہے تو، لیکن میں آپ کی شکلیں فرسٹ ٹائم دیکھ رہا ہوں کیونکہ چرچ میں پہلی دفعہ آپ آئے۔ چرچ آئے گی کلام سنیں گے تو خدا مت بدل لے گا۔ آئیے خدا کے مت میں زندہ کلام مقدس میں آج ایک بڑا دن جو منایا جا رہا ہے، آج کے دن کیا ہوا تھا، آج ہم اسی بات پر غور کریں گے۔ آئیے متی کی انجیل، متی کی انجیل پہلا باب اس کی 21ویں آیت، ایک آیت پڑھ رہی، چلے جی پڑھے۔ اس کے بیٹا ہوگا، متی کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 21 آیت پڑھے۔ اس کے بیٹا ہوگا، یہ یہاں سے 21 آیت، ہاں جی نہیں پتہ لگا اس کے بیٹا ہوگا، ہاں صحیح، اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ آمین آمین۔ کیا لکھا ہے؟ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی، اب یہ جو لفظ وہی آیا نا تو یہی تو سارا کچھ ہے اس آیت میں، سب کچھ یہی ہے کہ وہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہی از دا اونلی، اس کے علاوہ کوئی دوسری شخصیت نہیں ہے، ایک ہی ہے، ایک ہی ہے جو آپ کو چھڑا اور بچا سکتا ہے۔ کیا لکھا؟ اور اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو وہ لوگ جو اس کی شبیہ پہ بنائے گئے ہیں، جو اس کی صورت پر بنائے گئے ہیں، وہ لوگ، ان لوگوں کو وہ چھڑائے گا، ان لوگوں کو وہ بچائے گا، ان لوگوں کو وہ نجات دے گا جو اس کی شبیہ پر بنائے گئے ہیں، جو اس کی صورت پر بنائے گئے ہیں۔ ایسے لوگوں کو وہ ان کے گناہ سے کیا کرے گا؟ نجات دے گا، آزادی دے گا۔ تو سب سے پہلے ہم 2-3 چیزیں سیکھیں کہ وہ جو نجات دینے والا وہ کون ہے، وہ کون ہے، یعنی کہ یسوع مسیح کون ہے، اور یسوع مسیح کا دنیا میں آنے کا جو مقصد وہ کیا تھا۔ پیدائش کی کتاب جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ وہ عورت کی نسل سے پیدا ہو گئے۔ خدا کا ایک پلان تھا یسوع
مسیح کو لانے کا کہ وہ عورت کی نسل سے پیدا ہوگا، اور 300 سے زیادہ پیشن گوئیاں جو ہے وہ نبیوں نے کی ہے۔ اب یہاں پہ یوسف کو فرشتہ جو ہے وہ آ کر بتاتا ہے کہ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ غور سے سنیے گا، یہاں پہ مقدسہ مریم کے بارے میں 2-3 باتیں میں کروں گا، پھر یوسف کے بارے میں بھی، اور پھر آپ اپنی لائف میں اس کو سوچ سکتے ہیں۔ مقدسہ مریم جو ہے وہ کنواری ہے، اور اب یہ کنواری ایک لڑکی ہے جو کہ حاملہ ہے۔ میری بات کو سن رہے ہیں؟ کنواری لڑکی ہے اور وہ کیا ہے؟ پریگننٹ ہے، حاملہ ہے۔ تو سوچئے ذرا، ایسی عورت کا معاشرے کے اندر موو کرنا، چلنا، گھر کے اندر دوسرے لوگوں کے درمیان چلنا، اس کی عزت، اس کی ویلیو کیسی ہوتی ہو۔ اور پھر اس نے اپنے منگیتر یعنی کہ یوسف کو بھی بتا دیا ہوگا کہ ایک فرشتہ جو ہے وہ میرے پاس آیا، اس نے مجھے آ کر سلام کیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ تو کیا ہوگی، روح القدس تجھ پر سایہ کرے گا اور تو حاملہ ہوگی اور تو ایک بیٹے کو جنم دے گی اور تو اس کا نام کیا رکھنا؟ یسوع رکھنا۔ یہ اس نے بتا دیا تھا، شوہر کو بھی بتا دیا ہوگا، اپنے منگیتر یوسف کو بھی بتا دیا ہوگا۔ اور آپ سوچئے ذرا کہ اب وہ بھی اس کی بات کو کتنا فالو کرتا ہوگا، کتنا مانتا ہوگا، کتنا اس نے کہا ہوگا۔ اس لیے اس نے کیا کہا، میں اسے چپکے سے کیا کر دیتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اب رکھنا نہیں چاہتا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں یہ میرے ساتھ رہے، کیونکہ لکھا کہ وہ اسے بدنام نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اب وہ چیزیں سوچیے ذرا کہ ایسی عورت کا معاشرے کے اندر موو کرنا، چلنا، ریالٹی پاس ہے، وہ کیا سوچیں گے، لوگ کیا سوچیں گے، دوسرے لوگ کیا کہیں گے میرے بارے میں۔ ان سب کے باوجود بھی اس نے کیا کہا، خداوند تیرے قول کے جیسا تیرا قول ہے، جیسا تو نے کہا ویسا ہی ہو میرے لیے۔ اس کا مطلب ہے وہ یہ کہہ رہی تھی کہ خداوند میں تیرے لیے ان لوگوں کے تانے، مینے، باتیں اور طرح طرح کی جو اذیتیں اور جو کچھ بھی باتیں ہوتی ہیں سب کو سہنے کے لیے میں ریڈی ہوں، میں تیار۔ اب جب آپ خدمت کے میدان میں ہوتے ہیں، اچھی بیوی دعا کر رکھتے تھے، خامد ہوتے بڑی پتھر باندھی ہے، گھر جو کوئی بھی دعا کرتا ہوئے نا تو یہی کہتے بڑا بھگت وے، بڑا پادری بن گیا، بڑی دعا کرتے ہیں۔ جی کہتے دعا کرتے، چلو انسان ہے، دعا کرتے کرتے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی جو گل نکل جاتی ہے تو پھر ہور گل، اس طرح بڑی دعا کرتے ہیں۔ کانوں ویکھو، یہ آواز ویکھو، تیری گل بھی کرتے ہیں، لیکن بہت کچھ سہنا پڑتا ہے، سننا پڑتا ہے۔ اس عورت نے کیا کیا، سب کچھ کہا کہ جو کچھ لوگ میرے اوپر مالش کرے، کیچڑ اچھالے، لوگ جو مرضی کہیں، خداوند میں تیری مرضی کو پوری کرنے کے لیے ریڈی ہوں، تیار ہوں۔ اور پھر اس مرد کو بھی دیکھیے ذرا، جب اسے پتا چلا ہوگا تو اس کی سچویشن کیسی ہوگی، وہ کیا سوچ رہا ہوگا، کیا اس کے ذہن میں آیا ہوگا، اس عورت کے لیے، اس لڑکی کے لیے کیا آیا ہوگا۔ سوچیے ذرا، لڑکے سوچ سکتے ہیں، مرد سوچ سکتے ہیں، آپ بھی سوچ سکتے ہیں، سوچنے پر پابندی نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں اس نے بھی سوچی ہوگی، تنہائی کا شکار ہو گیا ہوگا، اس لیے تو اسے چپکے سے چھوڑ دینا چاہتا تھا۔ اور اسی وقت خدا کے فرشتے نے رات کو اسے آ کر کہا کہ تو اپنی بیوی کو اپنے ہاتھ لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے، اور یہ میری مرضی، یہ میرا پلان ہے۔ خدا کا پلان تھا کہ یسوع مسیح ناصری جو ہے وہ اس مقدسہ مریم کے بدن سے ہے، اور مقدسہ مریم نے بھی اپنے آپ کو خالی کر دیا کہ جب تیری مرضی ہے ویسے ہی پوری ہو۔ آپ سوچیے ذرا، میں آپ کو نہیں بتا رہا تھا کہ ایک لڑکی تھی، جوان تھی، تو اس نے نا ایک پیج دیا اور اس پیج میں اس نے لکھنا شروع کر دیا، بہت ساری باتیں لکھ کے نا تو اپنے سائن کیے اور ڈیٹ لکھ دی کہ آج کے ڈیٹ پہ ڈیٹ ہے، اور اس میں خدا کی حضوری میں آگے کہنے لگی کہ یسوع تو بادشاہ، تو یہ باتیں ہیں تو اسے پوری کرنی کا۔ تو یسوع نے پتا کیا، اس نے کہا بادشاہ میں ہوں، تو آڈر تیرے چل رہے ہیں، ہوتے ہیں نا، ہم بھی ایسے کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں لکھ لو
کیونکہ خدا نے سامنا کرے لیکن کبھی خدا کو کہا خدا تو ذرا مجھے بتا خدا نے کہا بادشاہ میں ہوں اور تو یہ سب کچھ کر رہی ہے اگر تو مجھے کر رہی ہے اب کیا کرنا چاہیے اس نے جلدی سے کیا کیا ایک سانپ بھیج دیا اور سانپ بھیج دے کر اس نے کیا کیا اس پر اپنے سگنیچر کیے اور لکھ دیا اس پر سگنیچر کر کے اس نے لکھ دیا اس پر اور خالی بھیج دے کے اس نے کہا بادشاہوں کے بادشاہ تو جو کہے گا وہ مجھے بتا میں وہ لکھ دیتی ہوں ایسے میرے لیے کر دے ہونا بھی یہی چاہیے خداوند تیرے قول کے موافق ہو تیری مرضی پوری ہو میری زندگی میں جو کچھ تو کہے گا میں وہی کروں گی میں وہی کروں گا تیری مرضی میری زندگی میں پوری ہو اور خدا کے پلان جو ہے وہ بڑے زبردست ہے میں بھی تھوڑی دیر پہلے بھی کلام سنا کہہ رہا کہ کیسر اگسطس کے زمانہ میں جو اس نے اس میں نویسی کروائی دوسری جو اس میں نویسی کر رہی تھی تو یہ پہلی اس میں نویسی تھی اور شاید وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں یہ بڑا کام کر رہا ہوں لیکن اس کو پتہ نہیں اس کے ذہن کو کنٹرول کرنے والا اوپر ہے اس کا ایک پلان تھا کہ یہاں پہ اس میں نویسی ہو تو یہ پوری دنیا کے اندر اعلان کرے کہ لوگ جو ہے وہ جگہ جہاں بھی آ کر یہودیہ کے اندر بیت لحم کے علاقہ کے اندر آ کر اپنا نام جو ہے لکھوائے تو یہ خدا کا پلان تھا تو آپ سوچیں ایسی عورت جو کہ پریگنٹ ہے اور دن بھی آخری چل رہے ہیں تو ایسی عورت کا موو کرنا چلنا ٹریول کرنا کیسا ہو سکتا ہے آپ تو دیکھیں ذرا گاڑیاں کاریں تو پھر اس میں بیٹھ کر چلے جاتے ہیں تو اس زمانے میں تو یہ سب کچھ نہیں تھا اس زمانے کسی رائٹر نے اگر وہ تصویر بنا دی ہے کہ وہ یوسف کی اور مریم کی وہ گدھے پہ لے کے اسے جا رہے ہیں تو اس زمانے میں ایسے تھے گدھے تھے گھوڑے تھے اور کیا تھا انہی پر وہ سواری کر کے جاتے تھے وہ ایسی عورت کا نکل اور پھر ایسی حالت میں سوچی ذرا وہ کیا کہتی ہوگی میرے کو نہیں اتنا لمبا ٹریول ہوا تو پتا کتنا تھا ٹریول ناصرت سے بیت لحم تک 150 کلومیٹر کم سے کم 150 کلومیٹر 125 سے تو اوپر ہی ہے نا یہ تو پکا ہے تو کم سے کم 150 کا راؤنڈ باؤنڈ جو ہے وہ ایک ٹریول ہے 150 کلومیٹر یعنی کہ آپ فیصلہ آباد سے لاہور تک جاتے ہیں تو پیدل گدھے پر یا گھوڑے میں بیٹھ کر سوار ہو کر کتنی بار وہ رکی ہوگی کتنی بار وہ لے کے اترا ہوگا کتنی بار اس نے اسے تسلی دی ہوگی کتنی بار اس نے کہا ہوگا کہ چلو ٹھیک ہے تھوڑا جی جائیں گے تو دیکھیے ذرا اتنا لمبا سفر کر کے وہ جا رہے ہیں کس لیے نام لکھوانے کے لیے تو شاید وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ پلان میرا ہے لیکن اس کا پلان نہیں تھا یہ خدا کا پلان تھا جسے کنٹرول کر کے رکھا تھا تاکہ وہ پروفیسی پوری ہو 500 سال پہلے میکا نے کی تھی کہ بیت لحم افراتا تو یہودا میں سے کیا کہ چھوٹا سا شہر ہے تیرا دنیا میں کوئی نقشے میں نام و نشان لیکن پھر بھی تجھ میں سے ایک بادشاہ پیدا ہوگا ایک حاکم پیدا ہوگا اس کی حکمرانی ہوگی اس کی سلطنت ہوگی اس کی بادشاہی کا آخر نہیں ہوگا تو وہ یہ سب کچھ پورا ہونا تھا اس لیے خدا نے اس پلان کو پورا کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا اور شاید کیسے یہ سمجھتا ہو کہ یہ پلان جو ہے یہ میرا ہے لیکن اس کا پلان نہیں تھا خدا کا پلان تھا روئے زمین پر گھومتے پھرتے چلتے پھرتے آتے جاتے ہیں ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا اس میں پلان ہے لیکن آپ کا پلان نہیں ہوتا خدا کا پلان ہوتا ہے جو ہمیں کنٹرول کر کے چلتا ہے یسوع مسیح ناسی جو ہے اس کے آنے کا ایک پلان تھا اس کے آنے کا ایک مقصد تھا یسوع مسیح ایک مقصد کا تحت آیا تھا تاکہ وہ مقصد جو ہے وہ پورا ہو اس لیے تو خدا نے یوسف کو بتایا کہ وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا یسوع اس کا نام رکھنا کیا رکھنا نام یسوع کا مطلب کیا ہے اگر ہم اس کو ارامنی میں یا عبرانی میں پڑھیں گے یسوع کو تو یسوع کو یشو یا پھر یشوا یہی بولتے ہیں اور اس کا جو مطلب ہے یہوہ نجات ہے یسوع کا مطلب کیا یہوہ نجات ہے یسوع کا مطلب ہے نجات دینے والا یسوع کا مطلب ہے نجات دہندہ یسوع کا مطلب ہے چھڑانے والا بچانے والا آپ کی زندگی پر کنٹرول کرنے والا نجات دینے والا اس کا نام کیا رکھنا یسوع یعنی کہ وہ اپنے لوگوں کو گناہوں سے چھڑائے گا اور اگر ہم یہ کرسمس منا رہے تو ہم کسی نبی کا کرسمس نہیں منا رہے یا پھر ہم بادشاہ کا کرسمس نہیں منا رہے
بلکہ ہم منا رہے ہیں خداوندوں کے خدا اور بادشاہوں کے بادشاہ کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اس کا جو ہم برتھڈے منا رہے ہیں، بڑی غور سے سنیے ذرا. برتھڈے کس کی ہوتی ہے؟ برتھڈے کی نہیں ہوتی ہے زندہ. شاباش. برتھڈے ان کی ہوتی ہے جو اچھا تو مردے میں بھی منائی جا رہے ہیں، کیک کٹی جا رہے ہیں. یسوع مرا دفن ہوا تیسرے مردوں میں سے، آسمان پر چڑھ گیا اور پھر وعدہ کیا جہاں میرے نام سے 2 یا 3 جمع میں وہاں پہ. اس لیے اگر وہ موجود ہے تو جو موجود ہوتا ہے برتھڈے ہوتی اس کی ہے. تو یسوع مسیح تو کل آج بل کے بعد تک وہ موجود ہے. اس نے دعوے کیے، وعدے کیے، وہ موجود ہے، وہ آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کے پاس ہے. اب اسے محسوس کر سکتے ہیں. بس ان لوگوں نے کھلی آنکھوں سے دیکھا، اور میں بھی خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ خدا نے مجھے بھی اختیار دیا کہ میں 5 دفعہ 6 دفعہ کھلی آنکھوں سے یسوع مسیح کو دیکھا. رویا تھا میں نے کتنی بار دیکھا مجھے یاد نہیں. اس کا مطلب کہ گرد دفعہ کئی بار خدا نے میرے ساتھ کلام کیا. میں نے بہت سارے نبیوں کو دیکھا ہے، لیکن ایک میری خواہش ابھی بھی ہے. آسمان پر میری جانے کی خواہش تھی، میں نے آسمان پر بھی گیا. خدا ان کی بڑی شکر گزاری. آپ ایکسپیرینس کر سکتے ہیں، تجربات کر سکتے ہیں، اور اس تجربات کے لیے آپ کو جھکنا پڑے گا، آنا پڑے گا خدا کے چرنوں میں، ٹھہرنا پڑے گا، بولنا پڑے گا، کہنا پڑے گا، آواز کو سننا پڑے گا، ویٹ کرنا پڑے گا، اور پھر وقت پہ پورا ہوگا. میری ایک بڑی خواہش ہمیشہ رہی ہے، شروع سے اب بھی ہے، ابراہم کو دیکھنے کی. ویسے میرے دل کے اندر ہوتا ہے ابراہم. میں نے ایلیا کو دیکھا ہے، الیشا کو دیکھا ہے، یرمیا کو دیکھا ہے، اور یہ خدا نے فضل کر دیا مجھ پر. یاد رکھیں آپ پر بھی یہ فضل ہو سکتا ہے. کیسے؟ جب آپ خدا کی حضوری میں آنا شروع کریں گے، آپ کہنا شروع کریں گے، تو آپ کی زندگی کے اندر خدا یہ کرنا شروع کر دے گا. اگر آپ کہیں گے نہیں تو آپ کی زندگی میں ہوگا نہیں. آپ کی ڈیزائر، اور ڈیزائر نہیں، میری جلدی ایک خواہش ہونی چاہیے، ایک جو آگ لگا کے رکھے کہ یہ ہونا ہی چاہیے، ایسا ہونا ہی چاہیے، اور وہی خواہشیں پوری ہوتی ہے. اگر وہ جلدی خواہش نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہ ہوگا. تو یسوع مسیح کے آنے کا ایک مقصد، ہم برتھڈے منا رہے ہیں، سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس بادشاہوں کے بادشاہ کو، خداوندوں کے خدا کو، جو اول و آخر ہے، جو ابتدا اور انتہا، جب قدیم و لیام ہے، جو شروع سے ہے، جو اب بھی ہے. یسوع مسیح جب بچے کی صورت میں زمین پر نہیں آئے تھے تو اس وقت بھی وہ موجود تھے. جسمانی طور پر نہیں، لیکن روحانی طور پر وہ موجود تھے. لیکن ایک وقت آئے کہ یسوع مسیح نے جسم اختیار کیا. جو گاندھی جی تھے، گاندھی جی جو تھے وہ بڑے امپریس تھے یسوع مسیح کی خدمت سے، اور وہ جتنے بھی اس نے لیڈرشپ کی تو وہ پتہ کیا کہتے تھے؟ کہتا لیڈرشپ جو ہے نا، میں نے یسوع مسیح سے سیکھی ہے. اب سوچے ذرا کیسا لیڈر آپ کا ہو سکتا ہے. He is the savior of the world. کہ صرف وہی ہے جو آپ کو صرف نجات دے سکتا ہے. نجات دہندہ کے طور پر آج ہم یسوع مسیح کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ نجات وہ دے گا. نجات کو سمجھنے کے لیے گناہ کو جاننے کی ضرورت ہے. گناہ انسان کے لیے ایک عالمگیر جو ہے وہ مسئلہ بنا رہا ہے. جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تو اس وقت آپ کہاں پہ تھے؟ بتائیے مجھے ذرا، کہاں پہ تھے؟ وہ دسو ذرا کتنے سو؟ ہاں جی کتنے بھی نہیں کہتے جی، کتنے بھی نہ سا. جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تو ہم آدم کے اندر ہی تھے. کہاں میں تھے ہم؟ جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تو ہم آدم کے اندر ہی تھے. اس لیے تو کیا لکھا ہے کہ آدمی کے سبب سے گناہ اس دنیا میں آیا، اور پھر اس گناہ نے کیا کیا؟ راج کرنا شروع کر دیا. پھر وہ گناہ ساری کائنات، ساری دنیا کے اندر پھیل گیا. لکھا ہے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے. اس کا مطلب کہ سب نے گناہ کیا. اگر آپ وہاں پہ نہیں تھے تو پھر سب نے کیسے گناہ کر دیا؟ اس کا مطلب ہے کہ جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تو ہم اس کے اندر ہی تھے. اسی چیز سے پھر رحم پیدا ہوا. پھر آپ میرے بچے بھی پھر اسی طریقے سے یہ نسل در نسل سلسلہ ہے وہ جاری ہے. آپ بھی ایسے ہی ہیں. کہاں پہ تھے؟ آدم کے اندر تھے.
मजदूरी जो है बीज मौत। हम आदम उसी बीज के हैं ना, आदम का बीज है ना, उसी बीज से तो उसका मतलब है कि फिर गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत। और गुनाह का असर आपको बाद में मिलेगा। जो आदम और हवा ने गुनाह किया उसका असर देखिएगा कैसा हुआ। उसका असर हुआ चुप कर, चुप चुप आगे हो जाओ, आगे हो जाओ, आगे हो जाओ, आगे हो जाओ। फ्रंट सीट पे ड्राइवर वाली आगे इधर मुंगा के डाला ऐसे उधर शाबाश, जरा बोलेगा फिर मैं ऐसे कहा। आदम और हवा ने जब गुनाह किया तो हुआ क्या? खुदा ने बाकी आदम से मदद कर दिया। अब देखिए जरा असर क्या हुआ कि भाई ने भाई को कत्ल कर दिया। उस गुनाह का यह नतीजा था कि भाई ने भाई को कत्ल कर दिया। और फिर सोचिए जमीन जो थी वो लानती हो गई। जमीन में ऊंट और गधारे आना शुरू कर दी। ये असर था गुनाह का। फल फूल पौधे सब्जियों सबके अंदर जो था वो असर आपको नजर, हत्ता के जानवरों के अंदर, बाकी पर शेर भेड़ बकरे सब कट्ठे ही रहते थे। लेकिन जब गुनाह आ गया तो उसके बाद इस गुनाह का असर ये हुआ कि आज देखो शेर खूंखार जानवर बन गए। वो भेड़ को देखेगा, बकरी को देखेगा तो उनको खा जाएगा। ऐसे कि जानवरों की आपस में उनकी भी उनके भी लड़ाई झगड़े छुटे वो शुरू हो गए। भाई ने भाई को कत्ल कर दिया। मैं थक जाना कि मैं थक जाना। और आप देखिए जरा उस गुनाह ने फिर असर करना शुरू कर दिया। गुनाह की जो मजदूरी थी वो मौत है। ये छोटा सा सिस्टम है, मेरे तो बड़े बड़े सिस्टम जो वो भी ब्लॉक हो जाते हैं। वो कहते भाई बोल रहे बहुत अच्छे मेरी मैं क्या करता बोलने की आस्था बोलने की कोशिश करता हूँ, बोलना नहीं चाहता। अगर आस्था बोलूँ तो मुझे लगता है वो बोल जाता। तो गुनाह का असर जो है वो बाद में मिलेगा। उसमें गुनाह ने राज करना शुरू कर दिया, बादशाही करनी शुरू कर दी। उसी गुनाह के सबब से फिर शैतान, बदरूहें और फिर तरह तरह की बीमारियां। बाकी अदम में कोई नर्स ने की, कोई डॉक्टर ने क्या, कोई हॉस्पिटल में क्या, अब है कि नहीं? इसका मतलब है कि गुनाह ने इस कदर इंसान की जिंदगी पर राज करना शुरू कर दिया कि तरह तरह की बीमारियां, दुख, लानतें और परेशानियां और मुसीबतें जो थी वो इंसान की जिंदगी के अंदर जो थी वो चलना शुरू हुई। लाचारी, बदरूहें और शैतान की बादशाही नजर आती है आपको। आप उस बादशाही को खत्म करने के लिए, अब उस राज को खत्म करने के लिए, उस गुनाह को खत्म करने के लिए एक ऐसी शख्सियत की जरूरत थी जिसकी जिंदगी के अंदर कोई गुनाह ना होगा, जिसने कभी कोई गुनाह ना किया हो, वो पाक हो, बेऐब हो। और वो बंदा जो चाहिए था, वो नजात देने वाला चाहिए था, वो बेटा चाहिए था। हजारों साल पहले पेशेंट गई हुई है हमारे लिए एक लड़का दौलत हुआ और हमें एक बेटा बख्शा गया। लिखा सल्तनत उसके कंधों पर होगा। अब यीशु मसीह की जो बादशाही है वो खत्म ना होने वाली बादशाही है। यीशु मसीह को रोमी लोगों ने इसलिए मार दिया था कि बादशाह आते हैं और फिर अपनी बादशाही का वक्त पूरा करके चले जाते हैं, या फिर उनकी डेथ हो जाती है या वैसे ही वो चले जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि बादशाह तो बड़े आए, देखिए जरा बादशाह कितने आए, सोचिए जरा बादशाह कितने आए। बाबर के अंदर नबूकदनेस्सर बादशाह, पूरी दुनिया पर उसकी हुकूमत थी। वो आया, मर गया, दफन हो गया, उसकी बादशाही जाती रही। सिकंदर आजम आया, वो भी चला गया, मर गया, चला गया। फिरौन जैसे लोग आए, कैसर जैसे लोग आए, मर गए, दफन हो गए। यीशु मसीह भी आया तो रोमी लोगों ने मार दिया कि इसको बादशाह इसलिए कह रहे क्योंकि रोमी कहते थे देखो हमारे बादशाह की तो हुकूमत जो है, हेरोदेस की बादशाह की हुकूमत है, पूरी दुनिया की हुकूमत है। तो यीशु मसीह भी उसी जमाने के अंदर आए। तो शागिर्दों ने कहा कि हमारे खुदावंद की भी हुकूमत है, अभी बादशाही है? और वो शायद ये इसलिए समझे कि अब ठीक है यीशु बादशाह बन गया तो हम बड़ा कुछ करेंगे, ऐसे फट फट के लावांगे थले। हाँ जी, हेरोदेस मर गया उधर सारे रोमी लोगों ने लाके थले मारा कि तो पड़ा के थले लाके पर मारा के तो कैसे कमांगे सारा ही उससे बादशाह बन गया। अब
ان کی تو بڑی آشیں تھی، امیدیں تھی یسوع پر. اب یسوع کی ڈیتھ ہو گئی، ان کی امیدوں پر پانی پھر گیا، شگردوں کی امیدوں پر کہ وہ یہ تو بادشاہ تو یہ بھی مر گیا. رومی لوگوں نے مار اس لیے دیا تھا کہ بادشاہی ختم ہو جائے، یسوع کی بادشاہی جاتی رہے، لیکن یسوع مسیح تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے. ہاللیلویا. اور اس کی بادشاہی کا لکھا کہ آخر بھی ہوگا، اس کی بادشاہی ختم نہیں ہوگی. سلطنت، حکومت، مملکت لکھا دانیہ کی کتاب کے اندر اسے دی ہے. کہتا میں نے ایک رویا دیکھی کہ آدم ذات کو دیکھا کہ آسمان سے وہ آ رہا ہے. آدم ذات یعنی کہ خدا کا بیٹا آ رہا ہے. اور پھر سلطنت اسے دی گئی، حکومت اسے دی گئی، حکمرانی اسے دی گئی. اور پھر اس کا جو زمانہ ہے وہ قدیم اور یعنی کہ شروع سے ہے. تو یسوع مسیح جو ہے وہ شروع سے ہے. سوچے ذرا کہ یسوع مسیح نجات دینے والا ہے. دنیا میں وعد یسوع مسیح جو ہے وہ نجات دے سکتا ہے. نجات وہ کر دے سکتا ہے جس کے پاس طاقت ہو، اتھارٹی ہو، پاور ہو. وہ دے سکتا ہے نجات، اور کوئی نجات نہیں دے سکتا. یسوع مسیح نے کیا کہا؟ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا. ہیرودیس کی حکومت چاہے وہ دنیا کی ہو سکتی، پوری دنیا کی. میرے یسوع کی حکومت پوری دنیا کی بھی ہے اور آسمان کی بھی ہے. آسمان کی بھی ہے اور زمین کی بھی ہے. جس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے، جس کے پاس طاقت ہوتی ہے، وہ چھڑا سکتا ہے، وہ نجات دے سکتا ہے. تو یسوع مسیح نے تو کہا آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. یسوع مسیح کو شاید اس لیے دفن کر دیا گیا، مار دیا کہ اس کی حکومت جاتی رہی. لیکن یسوع مسیح تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہو کر کہتے ہیں کہ دیکھ میں مر گیا تھا، اب زندہ ہوں، اور اب دن بعد ہمیشہ زندہ رہوں گا. موت اور عالم رواں کی کنجیاں میرے پاس ہے. میرے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا، اور بند کیے ہوئے کو کوئی بھی نہیں کھول سکتا. اتھارٹی یسوع کے پاس ہے. اتھارٹی آپ کا خداوند ہے. ہی اس بات سے وہ آپ کو چنانے کی قدرت رکھتا ہے. یسوع مسیح واحد وہ شخصیت ہے جس نے صلیب پر اعلان کیا تھا کہ ان سب کے گناہ معاف کر دیے جائیں. اے باپ ان کو معاف کرنے کے لیے جانتے نہیں ہے. ساری دنیا کے لیے کفارہ دے دیا، نہ کہ صرف میرے لیے، نہ آپ کے لیے، نہ صرف یہودیوں کے لیے، بلکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا. وہ آج بھی سب کو بلاتا ہے، محنت اٹھانے والوں اور بوجھ کے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں کیا دوں گا؟ آرام دوں گا. میرا جوان وہ نرم ہے، وہ ملائم ہے، وہ ہلکا ہے. دیکھیے ذرا یسوع مسیح ہزاروں سال پہلے نجات کے کام کو پورا کرنے کے لیے ایک چھوٹے سے بچے کا بھی چرنیاں بنا کے ان چرنی دے وچ رکھن دی ضرورت کو نہیں ہوں. دل دی چرنی دے وچ نہیں رکھو. انہوں اس چرنی دے وچ رکھ کے لوگوں کو بخان دی ضرورت نہیں ہوں. دل دی چرنی دے وچ رکھو تاکہ لوگ دیکھیں. ایک وقت تھا کہ وہ نجات دینے کے لیے، اب جب وہ آئے گا تو وہ نجات دینے کے لیے نہیں آئے گا، عدالت کے لیے آئے گا. ایک آدمی تھا تو وہ نہر میں ڈوب رہا تھا. نہر میں ڈوب رہا تھا، کہ بندے نے اسے دیکھا تو اس نے چراغ لگا کے مار کے پکڑا، اسے باہر نکال لیا. باہر نکالا وہ اپنے گھر چلا گیا. اب جو نہر میں ڈوب رہا تھا نا، اس نے وہ پہلے قاتل تھا، ایک اس نے بچا دیا تو اس نے جا کر ایک اور قتل کر دیا، بندہ مار دیا. اس کو پکڑا گیا، پکڑ کے تو اس کا جرم ثابت ہو گیا. اور جو جج تھا نا، وہ پتا کون تھا؟ جس بندے نے اسے نہر سے ڈوبنے سے بچایا تھا، وہ بندہ جج تھا. وہ آمنے سامنے ہو کے بیٹھ کے اس نے کہا کہ بھائی اب تو نے مجھ پر جرم ثابت کر کے تو میری عمر قید کر دی ہے، تو وہاں سے مجھے نہ بچاتا. اس نے کہا وہاں میں ایک انسان کے روپ میں تھا کہ میں آپ کو چھڑا سکتا، بچا سکتا، وہاں سے نکال دیا. اب یہاں پہ اگر میں ہوں، میں نے اگر یہ تجھے تیرا جرم ثابت ہوا ہے اور پھر میں نے تیرے اوپر یہ اب بنا دیا، کیس کر دیا کہ تو سزائے موت کے لائق ہے، تو یہاں پہ میں ایک جج کی حیثیت سے میں یہاں پہ فائز ہوں. اس لیے میں اب ایک جج کی صورت میں وہ والا نہیں ہوا، یہاں پہ جج ہوں. تو سیکھ جائے. یسوع مسیح
آئے تھے چھڑانے کے لیے, بچانے کے لیے, نجات دینے کے لیے, نہر دے وچوں کڈن واسطے. تے ہن جدوں سامنے جانا نا تو ہن وہ یسوع نہیں ہونا ہے. اب وہ ایک جج کے روپ میں آئے گا, وہ جج کرے گا, عدالت کرے گا, اور ہر ایک کے کام کے موافق لکھا ہے کہ دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے. تب وہ تو ایسا آئے گا. ہاں جی, کوئی گل نہیں, میں نے سکھایا, سیکھے. آپ کو آتا تو آپ بولے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, نو ٹینشن. ان کو انہوں نے سیکھا تو وہ بولتے ہیں. سیکھا تو بولا جاتا, سیکھا ہو تو پھر بولے گا. سیکھتے ہیں تو بولتے ہیں. ہاللیلویا. تو ہونی ایسے چاہیے, وہ بولتی ہو, ان کو پتہ ہوگا ہم نے سیکھا. ہاللیلویا. یسوع مسیح جب اب آئے گا تو وہ ایک جج بن کر آئے گا, وہ عدالت کے لیے آئے گا, اور جو اس کے لوگ ہوں گے ان کو اپنے ساتھ لے کر چلا جائے گا, اور باقی لوگ یہاں پہ رہ جائیں گے. دیکھیں ان کے لیے رونا اور دانتوں کا پیسنا. سو کیا لکھا ہے, اس کا نام کیا رکھنا, کیونکہ لکھا ہے وہی, صرف وہی, کس کے علاوہ کوئی دوسری شخصیت نہیں ہے جو نجات دے سکے. آپ نے دیکھا کوئی بندہ بشر ایسا, کوئی نبی آیا تو اس نے کہا کہ میں بھئی آپ کو چھڑا دوں گا, میں آپ کو نجات دے دوں. کسی نبی نے کہا ہے پیدائش سے لے کر ملاکی تک پڑھ کر دیکھ لیا, بلکہ یوحنا تک پڑھ کر دیکھ لیا, بلکہ جتنے بھی آئے ہیں ان سب نے اعلان جو ہے وہ نجات دینے والے کا کیا ہے. اس لیے تو یسوع مسیح جوانی تھے جب جو یہودیوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر کہا کہ بھائی میں تمہارے باپ ابراہام سے بھی بیشتر کا ہوں, تمہارا باپ ابراہام میرے دن دیکھنے کی امید پر خوش ہوا, کہ وہ خوش تھا کہ میں دیکھوں نجات کو. نجات یسوع مسیح ناصری ہے, اور جتنے اسے قبول کر لیتے ہیں وہ اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں. سو یسوع مسیح ہزاروں سال پہلے نجات دینے کے لیے آ چکے ہیں. اب آپ نے تیاری کرنی اس کے دوسرے آمدے ثانی کی, کہ یسوع مسیح آ رہا ہے. ہو سکتا آج ہی آ جائے, کل آ جائے, اس کے ٹائم کا پتہ نہیں ہے, وقت کا پتہ نہیں ہے. جب آئے گا تو اب وہ نجات دینے کے لیے نہیں آئے گا کہ یہ لوگ نجات پا جائیں. نجات تو اب وقت ہے, دروازہ کھلا ہے, اب داخل ہو. اب جب وہ آئے گا وہ عدالت کے لیے آئے گا, جج کرنے کے لیے آئے گا, وہ سب کو جج کرے گا, وہ عدالت کرے گا. اس لیے اپنے آپ کی تیاری کریں. کرسمس کا میسج یہی ہے کہ اپنے دوسرے آمدے ثانی کے لیے, یسوع مسیح دوسرے آمدے ثانی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں, ریڈی کر لیں, اور پھر مریم کی طرح, یوسف کی طرح خالی کر دیں اپنے آپ کو. لوگ کیا کہتے ہیں, لوگ کیا سوچیں گے, لوگ کیا بولیں گے, وہ چھوڑ دیں. آپ کے گھر والے کیا کہیں گے, آپ کلام سنائیں گے, آپ گیت گائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے, آواز اچھی نہیں ہے, کہتے جائیں, آپ بولتے جائیے, کہتے جائیے. ان کا تو کام ہے, تو انہوں نے کہنے آپ کیجیے اور آگے بڑھیے, کیونکہ اب جب وہ آئے گا تو وہ عدالت کے لیے آئے گا. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کیجیے اور دعا کرنا شروع کریں, بولنا شروع کریں. کوئی بھی زبان خاموش نہیں. وہ نجات دینے والا خدا, وہ بھلا خدا جو میری اور آپ کی وہ عدالت کے لیے آ رہا ہے, وہ اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ لے جائے گا. وہ شافی ہے, وہ نجات دینے والا خدا ہے, وہ زندگی کا منبع ہے, وہ شفا کا سرچشمہ ہے. ہاللیلویا. یسوع کے نام میں وہ زندگیوں کو بحال کرتا ہے, وہ خاندانوں کو بحال کرتا ہے, وہ نسلوں کو آباد کرتا ہے, وہ آنے والی نسلوں کو روئے زمین پر سونابر بنا دے گا. ہاللیلویا. بولا شروع کرے. بے شکر بھی دوڑیا کرا. میں کسی کے لائف میں اچھا بریک تھرو دیکھ رہا ہوں, بے شکر رقم دوڑی کرا. مجھے نہیں پتا کس لیے 2023 میں اچھا بریک تھرو ملنے والا ہے. دوڑی کرا, یہ شعر کرا. آپ اگر سمجھے میرے لیے تو خدا کی شکر گزاری کرے. 2023 میرے لیے خوشیاں لے کر آئے گا, زندگی لے کر آئے گا, برکتیں لے کر آئے گا, بحالی لے کر آئے گا, تازگی لے کر آئے گا. میرے سب رستوں کے کانٹے جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے. 2023 میرے لیے بڑی خوشی کی بشارت لے کر آئے گا. آج کا دن بھی میرے لیے جلانی اور فتح اور خوشی کا ہے. آج کا دن میری نجات کا ہے, آج کا دن میرے موقع کا ہے, آج کا دن میری شفا کا ہے. آج کے دن پر میں دشمن کی ساری قوت پر لگانا پاؤں گا یسوع کے نام میں. یسوع ناصری کے نام میں خدا ان تمام دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو تیری حضوری میں لاتا ہوں اور برکت دیتا ہوں یسوع مسیح ناصری کے نام میں. خدا ان کے
خاندان اور گھر ان کے نسلیں روئے زمین پر زورا ہو، یہ باعث برکت ہو، یہ برکت والے بنتے چلے جائیں۔ آج کے کلام کے سبب سے خدا تو پاک کر تیرا کلام جو دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، جو گودی گودی چتری میں سے گزر جاتا ہے، تو اپنے کلام کو نازل فرما کر شکر اپنا ہاتھ بڑھانا، اپنی بڑی قدرت کے وسیلہ سے تو خدا اپنے لوگوں کو چھوڑا اور بڑی برکت دینا۔ باقی سارے وقت میں تو ہمارے ساتھ تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ تیرے بیٹے خدا یسوع کے نام میں مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین آمین۔ گوڈ بلیس یو جی، خدا آپ سبوں کو بڑی برکت دے۔ گیت گانا بلکہ گیت گائے۔ تھینک یو۔